اور میٹیلیکم کے اوپر میری دوسری آڈیو. میرا نام ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر سندھ، پاکستان سے، صحت نامہ گروپ کے لیے. اس دوا کا مریض جو ہوتا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں سے حساس ہوتا ہے. وہ دوسروں کی تلخ کلامی کو کبھی نہیں بھولتا. ظاہراً وہ اس کا اظہار نہیں کرتا، پر دل میں وہ جو شخص اس کے خلاف تلخ کلامی کرتا ہے یا اس کے خلاف بات کرتا ہے، اس شخص سے یہ نفرت کرتا ہے، اور بدلہ لینے کی خواہش اس کے دل میں، دماغ میں پیدا ہوتی رہتی ہے. اس دوا کا مریض اپنے غصہ پہ اور بدلہ لینے کی خواہش کو اپنے اندر دبا کر رکھتا ہے. He never express his anger very easy. یعنی کہ وہ اپنا غصہ، اپنے جذبات کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، اور وہ دوسروں کے سامنے اس کا اظہار آسانی سے نہیں کرتا. اس دوا کا مریض مخالفت برداشت نہیں کر سکتا، یعنی کہ کنٹراڈکشن اس کو برداشت نہیں ہے. یوں سمجھ لیں کہ اگر اس نے کوئی بات کہی یا کوئی معاملہ ہو رہا ہے، بات چیت ہو رہی ہے، اور اس نے کوئی رائے دی، اور اگر اگلا سامنے والا شخص اس کی رائے کو رد کر دے تو یہ اسے برداشت نہیں کرتا، اس رائے کو برداشت نہیں کرتا، بلکہ اس کی مخالفت آنے پر یہ غصے کا اظہار کرتا ہے، جذباتی ہو جاتا ہے. اس دوا کے مریض کو جب بھی غصہ آتا ہے، یہ بے چینی ہوتی ہے، یہ ڈر ہوتا ہے، یہ خوف ہو، تو اس کا جسم کانپنے لگ جاتا ہے، اس کا چہرہ سرخ ہو جاتا ہے. دیکھیے کپاہٹ اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. جب بھی اس کو غصہ آئے گا، بے چینی ہوگی، یا کسی قسم کا ڈر یا خوف ہوگا، تو اس کا جسم لرزہ ٹائپ کا، اس کے اندر کپاہٹ پیدا ہو جائے گی، اور شدت، اور اس کے جیسے ہم ٹرمبلنگ کہتے ہیں، اس طرح سے اس کے اندر کپاہٹ پیدا ہو جائے گی. جب بھی اورم میٹیلیکم کا مریض ڈپریشن، ذہنی دباؤ کا شکار ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے، تو وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. یعنی کہ اسے کسی قسم کا ذہنی دباؤ ہوا، ڈپریشن ہوا یا بیماری ہوئی، تو وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. بیماری کی حالت میں تیمارداری پسند نہیں کرتا. اس دوا کا مریض اپنی زندگی سے ہار جاتا ہے، اور یہ دکھ اور یہ غم اسے 3 وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے. پہلا اس کا مالی نقصان، دوسرا دوستوں کے بچھڑنے کا غم، تیسرا محبت میں ناکامی یا محبت میں دھوکہ. مالی نقصان میں اس کی خواہش ہوتی ہے کہ کوئی آئے اور اس کے سامنے بیٹھے، اس کا پرسہ کرے، اور وہ اپنی بھڑاس نکالے، اپنا دکھڑا اسے سنائے. پر جب اسے محبت میں ناکامی ہوتی ہے، محبت میں دھوکہ ملتا ہے، دوستوں سے جدائی کا غم اسے ہوتا ہے، تو وہ اکیلا رہنا پسند کرتا ہے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ بس وہ اکیلا رہے اور ان کے بارے میں سوچے. اس کے بعد جب یہ صدمہ، یہ غم اس کا بڑھ جاتا ہے، تو وہ ہوپلیس ہو جاتا ہے، اداس رہنے لگ جاتا ہے. اور اس دوران میں اسے خودکشی کرنے کے خیالات ذہن میں آنے لگ جاتے ہیں. اور جیسے ہی اس کے دماغ میں خودکشی کرنے کے خیالات آنے لگتے ہیں،
تو وہ اس کو پورا کرنے کی پلاننگ کرنا شروع کر دیتا ہے. کسی کے سامنے اس کا اظہار نہیں کرتا، کسی کو نہیں بتاتا، بس اسے خودکشی کرنی ہوتی ہے. اس کی پلاننگ کر رہا ہوتا ہے، اس کا موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے، اور جو ہی اس کو موقع ملتا ہے، اب وہ موقع اس کو پانی میں ڈوب کر خودکشی کرنے کا ملے، اونچائی سے کود کر گرنے کی خودکشی کا موقع ملے، یا اپنے آپ کو وہ گولی مار لے، کوئی بھی طریقہ ہو، بس وہ ایک دم کر جاتا ہے. یہ دوائی اورامٹیلکم دل، دماغ، اعصاب، ہڈیوں، خون، غدودوں کے امراض پر بہت اچھا اثر انداز ہوتی ہے. جن لوگوں کے لیے یہ اپنی زندگی داؤ پہ لگا دیتا ہے اور ان کو ایک مقام پر پہنچانے کے لیے اپنا مال ان پہ خرچ کر دیتا ہے، ان پہ دولت خرچ کر دیتا ہے، اگر وہ شخص یا وہ لوگ اس کو اہمیت نہ دیں تو یہ دل کے ہاتھوں مایوس ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو اکیلا محسوس کرنے لگ جاتا ہے، اور اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے. خودکشی کرنے کے اس کو خیالات آ جاتے ہیں، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا. اور مرنے کی دعائیں کرنے لگ جاتا ہے کہ بس اللہ میاں مجھے اٹھا لے، کہ بس اب میرا وقت پورا ہو گیا ہے، اب میری کسی کو ضرورت نہیں ہے. اس طرح کے تھاٹس، اس طرح کے خیالات اس کے ذہن میں آتے ہیں. یہ ہے اورامٹیلکم کی ذہنی کیفیت. ہڈیوں کا کینسر، ہڈیوں کی ٹی بی، جوڑوں کا درد، جوڑوں کی بیماریاں. ہڈیوں کی ایک بیماری ہے اوسٹیوسارکوما، جسے ہم بڑی ہڈیوں کا کینسر بھی کہتے ہیں. یہ بڑی ہڈیاں، جیسے ہماری ران کی ہڈی کا آخری سرا گھٹنے کے پاس، وہاں ابھار سا ہڈی کا ایک ابھار سا سوزش سی شروع ہو جاتی ہے، انفلیمیشن اس کے ارد گرد شروع ہو جاتی ہے. گھٹنے کے آس پاس کا علاقہ، گھٹنے کا ہڈی کا جوڑ بڑھ جاتا ہے، اوسٹیوسارکوما کہلاتا ہے. اسی طریقے سے اوسٹیوکلاسٹوما، گھٹنے کے جوڑ میں رسولی یا ٹیومر کا پیدا ہو جانا، ہڈیوں کا رات میں شدید درد کرنا جس سے نیند میں خلل پیدا ہو جائے، جوڑوں میں سوزش ہو، سوجن ہو، گٹھیا، اوسٹیو آرتھرائٹس، اوسٹیوپروسس، خاص طور پر گٹھیا آرتھرائٹس میں یہ دوا بہت اچھا کام کرتی ہے. خون کے امراض، ایڈز، لائپوما، لیوکیمیا، جہاں غدود متاثر ہوں اور ان میں سوجن ہو، اس میں یہ دوا کام کرتی ہے. دل کے امراض، دل کی رگوں کی بندش، بلند فشار خون یعنی کہ ہائی بلڈ پریشر جو دل کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہو، اس میں کارآمد ہے. اس میں دل کی رگوں کی بندش کی وجہ سے خون کا فشار بڑھ جاتا ہے، ہائی بلڈ پریشر ہو جاتا ہے، اور مریض کو چلنے میں دقت ہوتی ہے، سینے میں درد محسوس ہوتا ہے. کان کی درمیانی ہڈی کا گلنا سڑنا، کان کا بہنا، بدبودار رساؤ، پیپ، کان کا شدید درد اور سنوائی میں کمی، اس میں بھی اورامٹیلکم بہت اچھا کام کرتی ہے. ایک وونڈس زخم کہہ لیں جو لمبے لمبے سرنگ ٹائپ کے ہوتے ہیں، کہ ایک چھوٹا سا دانہ نکلتا ہے، پھر وہ اندر گہرائی تک ہوتا ہے.
جسے مائکوسس کہتے ہیں، اس میں بھی بہت اچھا کام کرتا ہے۔ ممس کی وجہ سے خصیوں کا کینسر ہو گیا ہو، خصیوں میں ٹیسٹیز کا ٹی بی ہو گیا ہو، سوجن ہو گئی ہو، خصیوں کا سائز چھوٹا ہو گیا ہو، اس میں بھی یہ خصیے سکڑ گئے ہوں، اس میں بھی یہ بہت اچھا کام کرتی ہے۔ یہ تھی اورم میٹیلیکم کے اوپر چیدہ مخصوص علامات، جس پہ ہم یہ علامات اگر کسی مریض میں ہم پائیں تو ہم آسانی سے اورم میٹیلیکم دیں۔ اورم میٹیلیکم ہائی پوٹنسی میں بہت اچھا کام کرتا ہے، مگر ہمیں اس دوا کو بار بار دہرانا نہیں چاہیے ہائی پوٹنسی میں، اور کم از کم 15 دن سے لے کے 1 ماہ تک ایک خوراک دینے کے بعد مریض کے اوپر انتظار کرنا چاہیے کہ اس کا کیا رد عمل آیا۔ جتنا مماثل دوا ہو اتنی ہی ہائی پوٹنسی استعمال کرنی چاہیے۔ بہتر ہے کہ 1 سے اسٹارٹ کیا جائے اور مریض کو آبزرویشن میں رکھا جائے۔ اس کے بعد جو علامات آپ کو مریض کی ملنا شروع ہو جائے، آپ بہتری آنا شروع ہو جائے تو دوا کی دہرائی اسی حساب سے کریں۔ انشاءاللہ اللہ پاک ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اور اللہ تعالی ہم سب کو دکھی انسانیت کی خدمت کرنے والا بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر محمد حامد انصاری، سکھر، سندھ، پاکستان سے۔